السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع ابدی حقائق ہیں۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے نصیحت۔ کل 8 نکات ہیں جس میں سے کہ پہلا ہے نقطہ آیت نمبر 21 میں، قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے کسی درجے میں کسی طرح کا۔ اللہ نے یہ کہا، اور یہ قیامت میں کوئی لا ریب فیہا وان الساعۃ لا ریب فیہا، یہ ریب جو ہے نا وہی ہے لفظ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ اللہ اتاری ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی سی درجے میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح قیامت میں ساتھ قیامت، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ جتنی خرابی ہے دنیا میں، جو اعمال کی کچھ بھی خرابی ہے، یہ صرف قیامت کے شک کی وجہ سے ہے۔ اور شک کا درجہ یہ ہو گیا کہ اب پک میں چلا گیا، کوئی قیامت نہیں ہے۔ قیامت تو بڑی بعد کی بات ہے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ کسی کو موت پہ نہیں ہے، کسی کو موت پہ یقین نہیں ہے۔ ہر ایک کو 100% یقین ہے کہ سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مر جانا ہے، اس پہ کسی کو، اور 500% یقین ہے کہ سب نے مرنا ہے، سب نے، اس نے سب نے مرنا ہے۔ اور 1000% یقین ہے میں نے نہیں مرنا۔ بولے گور پہ آ کوئی اور، میں نے نہیں مرنا۔ اگر میں نے مرنا ہو تو پھر یہ میں ختم نہ ہو جائے، تو پھر یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میرے سارے معاملات ہیں لوگوں سے، معاشرت میں جو کچھ ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے اس چیز پہ پہلے موت پہ یقین نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب تو بڑی بات کی بات ہے، اور پھر قیامت تو یہ ایسی چیز پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اگر نکتہ ہے جی، آئندہ کسی کام کا کہنا ہو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ پہلے کہ شک نہیں کرنا، نصیحتیں، یہ نصیحتیں ہم نے لینی ہیں، اور ابھی لینی ہے، آج ہی لینی ہے۔ اور ہر کام پہ جو بھی فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، وہ 23-24 میں اس پہ کیا کہو؟ انشاءاللہ۔ اللہ نے یہی نصیحت کی ہے۔ اچھا، یہ چونکہ اصحاب کہف کا سلسلہ آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو کفار مکہ نے جب اصحاب کہف کے متعلق سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی بتا دے گا، میں کل اس کا جواب دے دوں گا، مگر ایسا نہ ہوا، اور دن پر دن گزرتے گئے۔ کفار کو تصحیح کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اگر نذیر بھی سچا ہوتا تو اپنے وعدہ کے مطابق اگلے دن جواب دے دیتا۔ کوئی کہتا کہ اللہ نبی سے روٹ گیا ہے، کوئی اپنی تان بھی جاتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ پھر چند دن بعد جب حضرت جبرائیل وہی لے کر نازل ہوئے تو ساتھ یہ ہدایت بھی لے کر آئے، کسی سے اپنی وعدہ نہیں کرنا، بلکہ ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اگر اس وقت کہنا بھول جاؤ تو یاد آنے پہ کہہ لو، اس لیے کہ کوئی اپنے کام میں اختیار مختار کل نہیں ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہونا کیا نہیں ہونا۔ وعدہ کتنی ہی سچی نیت اور صدقے دل سے کیا جائے، انشاءاللہ ضرور کہہ لینا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، میری اپنی مرضی نہیں، لیکن وعدہ پورا کرنے کی نیت سے کرنا ہے، خالی ٹرخانے کے لیے انشاءاللہ نہیں کہنا۔ تیسرا نقطہ ہے جی، غافل خواہشات کے پیروں کی بات نہیں ماننی۔ تو جو بندہ دنیا سے غافل ہے اس کی بات، تو جو آخرت اور جواب دہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور ہر کام اپنی مفاد کے لیے کرے گا، اور یہ ایسے غافل اور خواہشات نفس پر چلنے والوں کی بات ہرگز نہیں سننی۔ اور یہاں جو ہو رہا ہے یہی کچھ ہے، جواب دہی کا چونکہ احساس نہیں ہے، آخرت کا نہیں ہے، تو ان کی بات بھی نہیں سننی۔ پھر 39 میں سے چوتھا ہے جی، اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا کرو۔ پہلے دوسرے نقطے میں انشاءاللہ کی بات آئی تھی، اب کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص جس چیز کو دیکھے اور اسے پسند آ جائے، اچھی لگے، تو یہ کہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تو اس سے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، نظر بات سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ انشاءاللہ کہ جیسے فیوچر کے لیے کہنا ہے، اس لیے ہر اچھی چیز پہ کسی کی تعریف دینا ماشاءاللہ کہنا ہے۔ اگلے 3 نکات جی 5، 6، 7 جو ہیں آیت 110 میں سے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کسی درجے میں کوئی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت ہوتی ہے عبد بننا، اس کا حکم بننا۔ اگر کسی بندے کی بھی سننی ہے تو اس سے ریفرنس لینا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث سے کیا ہے، سنی سنائی پہ نہیں چلنا۔ اور پھر آخرت پر مکمل ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور یہ جو صحیح عقائد کے ساتھ، یہ آخرت عقائد میں سے، بنیادی عقائد میں سے ایک اللہ پر ایمان، یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ تو ایمان میں جو 6 چیزیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو یہ ان میں سے یہاں پہ ایمان کی چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ پر، ایک اللہ واحد پر، پھر آخرت پر، اور پھر ایمان کے بعد امن و عمل الصالحات، نیک اعمال کرنے، اور کثرت سے کرنے، تو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور 8واں اور آخری نقطہ ہے، کسی کو کسی درجہ میں کبھی بھی اللہ کا شریک کسی نہیں کرنا۔ یہی بات 110 میں بھی آئی ہے، جو بھی ہم نے اوپر آیت دیکھی ہے، پچھلے نکات 3 دیکھیں،
اور یہی آیت 14 اور 15 میں بھی ہے. جو سابق آپ نے کہا کہ جو آپس میں بات کی کہ کسی درجے میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور ایسی کہ جو اگر غلط بات کریں گے تو بڑی غلط بات کی ہے بغیر دلیل کے یہ بات ہے. تو انشاءاللہ ہم نے یہ نصیحتیں لینی ہیں، 8 ساری نصیحتیں ہیں. اگر ہم نے یہ نصیحتیں لے لی تو انشاءاللہ ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہم بچ جائیں گے، موت کے ساتھ ہی مسائل سے بچ جائیں گے اور آگے بھی بچ جائیں گے. نہ لی تو پھر یہ جو ہونا ہے وہ اسی طرح ہی ہے جو لکھا ہوا ہے پیچھے آ رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.